ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یوں گزر رہے تھے اور آپ کے پاس بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ تھا۔ آپ کے پاس سے ایک شخص گزرا تو وہ شخص کچھ کلمات کہہ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کلمات بہت پسند آئے، اتنے کہ وہ وہیں رک کے اس شخص کو روکا اور کہا کہ حضرت آپ یہ جو کلمات کہہ رہے تھے یہ ایک دفعہ پھر بولیں، مجھے سنائیں، مجھے سننے ہیں۔ تو وہ شخص نے کہا کہ حضرت میں آپ کو یہ کلمات تو سنا دوں گا، لیکن آپ مجھے ان کلمات کو سنانے کے اوپر کیا ہدیہ دیں گے، کیا دیں گے، اس کے بدلے میں کیا ہوگا میرے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کلمات بڑے پسند تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو یہ جو میرے پاس ریوڑ ہے بکریوں کا، یہ آدھا ریوڑ دے دوں گا، اب بس مجھے ایک دفعہ وہ کلمات سنا دیں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات تھے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ کلمات تھے۔ اور شخص نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بکریوں کا آدھا ریوڑ دے دیں، میں آپ کو اس کے بدلے میں یہ دے دوں گا، کلمات سنا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر راضی ہو گئے۔ اس شخص نے یہ کلمات ایک دفعہ سنا دیے۔ اب جب دوبارہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات سنے تو مزید دل کے اندر وہ جوش پیدا ہوا، محبت کا جذبہ پیدا ہوا، وہ ولولہ پیدا ہوا، اور کہنے لگے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر یہ کلمات سنا دو۔ تو شخص نے کہا آدھا ریوڑ تو آپ بکریوں کا مجھے دے چکے ہیں، اس بار میں آپ کو سناؤں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرنا کہ جو باقی ریوڑ میرے پاس بکریوں کا بچا ہوا یہ بھی تم لے لینا، بس مجھے ایک مرتبہ اور یہ کلمات سنا دو۔ شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر یہ کلمات دہرائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنے اور اس نے پورا بکریوں کا ریوڑ لے لیا۔ اب جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ بھی سنے تو مزید دل کے اندر وہ جوش پیدا ہو گیا، وہ لذت محسوس کی، انہیں بڑے پیارے لگے، بڑے میٹھے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل نہ بھرا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آپ مجھے ایک مرتبہ پھر یہ کلمات سنا دیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ جناب اب تو آپ کے پاس ریوڑ بھی نہیں بچا، تو اب آپ مجھے ان کلمات کے بدلے میں کیا دیں گے؟ یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب میں کہے تاریخی الفاظ ہیں، محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے اسے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بکریاں جو تمہیں میں نے دی ہیں، انہیں چرانے والا بھی تو تمہیں کوئی نہ کوئی چاہیے ہوگا، کوئی نہ کوئی تم رکھو گے۔ تم ایسا کرو یہ کلمات مجھے ایک مرتبہ پھر سنا دو تو میں ساری زندگی تمہارے لیے یہ بکریاں چراؤں گا۔ اللہ اکبر! اب یہ ساری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے صرف چند کلمات کے سننے پر، کہ میں آپ سے یہ کلمات سن لوں تو میں آپ کی ساری زندگی آپ کا غلام بن کے یہ بکریاں چراؤں گا، وہ بکریاں جو میں نے خود آپ کو دی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنی تو اس شخص نے کہا کہ مبارک ہو ابراہیم، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا تھا کہ جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو کہ میرا خلیل میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت کے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ نے خود کو فنا کر دیا، خود کو پیش کر دیا۔ یہ تھی اللہ رب العزت سے محبت۔ وہ اتنے ڈوبے ہوئے تھے محبت میں کہ اللہ کی محبت کے اوپر سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے، ہمارے درمیان میں تشریف فرما، ہم سے باتیں ہو رہی ہوتی، اچانک سے مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضور ایک دم سے کھڑے ہو جاتے، ایسا لگتا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم سے کبھی بات ہی نہیں کی ہے، ہمیں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اتنے مگن ہو جاتے، فوراً مسجد تشریف لے جاتے کہ جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آتا اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاتے۔ یہ جذبہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔
آج دل تو کہتا ہے کہ بھائی اذان ہوئی ہے نماز کے لیے چلا جاؤں اور نماز پڑھ کے آ جاؤں، لیکن ہمارا عمل نہیں ہوتا، ہمارے قدم نہیں اٹھتے، ہم مسجد تک نہیں جا پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے جو محبت ہمارے بستر سے ہمیں صبح اٹھا کے مسجد میں جا کے کھڑا کر دے، وہ محبت جو ہماری دکان کا شٹر ہمارے ہاتھوں سے نیچے کروا کے مسجد میں جا کے کھڑا کر دے، وہ محبت جو ہمارے کام کو روک کر مسجد میں ہمیں لے جائے، وہ محبت جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہو جائے تو ہمیں دنیا بھول جائے، وہ محبت آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم سے ہمارے اعمال تک پورے نہیں ہوتے اور ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کے رستے میں اللہ رب العزت کے نام پہ بکنے والے بن جائیں۔